بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مختصر اور پر اثر واقعہ۔ ایک صاحب کو انگور بہت پسند تھے۔ صبح اپنی فیکٹری جاتے ہوئے انہیں راستے میں اچھے انگور نظر آئے۔ انہوں نے گاڑی روکی اور 2 کلو انگور خرید کر نوکر کے ہاتھ گھر بھجوا دیے۔ اپنی تجارت پر چلے گئے۔ دوپہر کو کھانے کے لیے واپس گھر آئے۔ دسترخوان پر سب کچھ تھا مگر انگور غائب تھے۔ انہوں نے انگوروں کا پوچھا۔ گھر والوں نے بتایا وہ تو بچوں نے کھا لیے، کچھ ہم نے چکھ لی۔ معمولی واقعہ تھا مگر بعض معمولی جھٹکے انسان کو بہت اونچا کر دیتے ہیں اور اس کے دل کے تالے کھول دیتے ہیں۔ وہ صاحب فوراً دسترخوان سے اٹھے، اپنی تجوری کھولی، نوٹوں کی بہت سی گڑیاں نکال کر بیگ میں ڈالی اور گھر سے نکل لیے۔ انہوں نے اپنے کچھ ملازم بھی بلوا لیے۔ پہلے وہ ایک پراپرٹی والے کے پاس گئے، کئی پلاٹوں میں سے ایک پلاٹ منتخب کیا، فوراً اس کی قیمت ادا کی، پھر ٹھیکیدار اور انجینئر کو بلایا۔ جگہ کا عرض نقشہ بنوا کر ٹھیکیدار کو مسجد کی تعمیر کے لیے کافی رقم دے دی اور کہا 2 گھنٹے میں کھدائی شروع ہونی چاہیے۔ وہ یہ سب کام اس طرح تیزی سے کر رہے تھے کہ جیسے آج مغرب کی اذان تک ان کی زندگی باقی ہو۔ ان کاموں میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں مگر جب دل میں اخلاص کی قوت ہو اور ہاتھ بخل اور کنجوسی سے آزاد ہو تو مہینوں کے کام گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتحال تاجر کے ساتھ بھی ہوئی۔ اخلاص اور شوق کی طاقت نے چند گھنٹوں میں سارے کام کرا دیے۔ بہترین موقع کا پلاٹ بھی مل گیا، اچھا انجینئر اور اچھا ٹھیکیدار بھی ہاتھ آ گیا۔ شام کو وہ صاحب گھر واپس آئے تو گھر والوں نے پوچھا کہ آج آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے اپنے اصلی گھر اور اصلی رہائش گاہ کا انتظام کرنے اور وہاں کھانے پینے کا نظام بنانے گیا تھا۔ الحمدللہ سارا انتظام ہو گیا، اب سکون سے مر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں نے میری زندگی میں ہی انگور کے 4 دانے میرے لیے چھوڑنا گوارا نہ کیے اور میں اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا تھا؟ اس لیے اب میں نے خود ہی اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج دیا۔ اس پر میرا دل بہت سکون محسوس کر رہا ہے۔ اس پوری تحریر نے ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔